تحریک انصاف کا یوم تاسیس ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی، 25واں یوم تاسیس ہے۔ سمجھ نہیں آتا ہارون صاحب، روں، ہنسوں، مبارکباد دوں، افسوس کروں۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی کو آج سارا دن ذاتی تشہیر پہ لکھا، خان صاحب نے یہ کیا، خان صاحب نے وہ کیا۔ یہ کیا ہے ہارون صاحب؟ تو کیا نہیں خان صاحب نے اتنا بڑا ملک کو ویلفیئر سٹیٹ بنانے کے راستے پہ ڈال دیا ہے، اکانومی مستحکم ہو گئی ہے، دنیا رشک سے دیکھ رہی ہے پاکستان کو، کیا کیا عظیم الشان کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تحریک انصاف بس نیور اے پولیٹیکل پارٹی، اور مستقبل بعید میں اس کے پولیٹیکل پارٹی بننے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ کہ فین کلب ہے، جو ان کا فین ہے وہ اس میں شامل ہو جائے۔ اور ویسے تو ٹھیک ہے کہ بھئی جس طرح مسلک لوگ ہیں، پولیٹیکل پارٹی وہی ہوتی ہے جس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہوں، وہ اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے سرپرستوں کی مدد ہی سے حکومت کرنی ہے تو وہ کوئی حکومت نہیں ہوگی۔ انسٹیٹیوشنز بنائے نہیں ہیں، دیکھیے وہ تمام دعوے جو انہوں نے کیے تھے، ایک پاکستان ہوگا، انصاف ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، وہ کیسے ہوتا؟ پولیس میں جس دن آئے تھے اس دن اصلاحات شروع ہو جاتی، پختونخوا میں کی تھیں، اس کا نتیجہ بھی نکلا تھا، 33 سے سیٹیں 65 ہو گئی تھیں، اسکولوں کو بہتر بنایا تھا، اسپتالوں کو بہتر۔ ایسے تھوڑی لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، بھائی ان کی حکومت تو نہیں تھی، نگران حکومت ان کی تو نہیں تھی، وہ تو غیر جانبدار نگران حکومتیں بنی تھی نا۔ اور وہ وہی کا کام کرتے، پنجاب میں بھی، پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، صرف سندھ میں وہ نہیں کر سکتے تھے تو عدلیہ کو بہتر کرتے۔ ایف بی آر کو چھیڑنے کی ہمت نہیں ہے، پارٹی کی کوئی تنظیم ہی نہیں ہے، پارٹی میں ساری انرجی لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف لگتی ہے۔ ہم تو جس سے ملتے ہیں پی ٹی آئی والے سے، کوئی دوسرے کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے، خیال و خواب کی دنیا میں رہتے ہیں، ویب آف امیجنیشن میں۔ انڈیویجول تو شیزوفرینک دیکھے تھے، یہ پارٹی ہی شیزوفرینک ہے پوری، خیال و خواب کی دنیا میں، نہ جانے کس اور دنیا میں ایک آدمی ہے خوابوں کی دنیا میں۔ شیزوفرینک کیا ہوتا ہے؟ وہ خواب دیکھتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا اور وہ پھر اس میں لیو کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ورچوئل لائف ہے، دس از ناٹ دا ریئل لائف، دس از ورچوئل لائف۔ ایک آدمی دیکھتا ہے، یہ سوشل میڈیا میں لوگ 8-8 گھنٹے لگے رہتے ہیں، کروڑوں ڈالر کما لیتے ہیں، اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور حکومتیں قائم کر لیتے ہیں۔ آنکھ کھلتی ہے تو ابا جوتا لے کے کھڑا ہوتا ہے، اماں جوتا لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ لعنت ہے تجھ پہ، نہ پڑھائی کی نہ کچھ، امتحان میں فیل ہوتے ہیں۔ بھائی کام کرنے سے ہوتا ہے۔ کیا کام کیا؟ اچھے کام کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہیلتھ کارڈ تقسیم کیا، بہت اچھے کام کیا، کسان کارڈ کا اب انہوں نے کہا ہے، لیکن کوئی زرعی پالیسی ہے، کوئی ایجوکیشن پالیسی ہے، یہ یکساں نصاب کا طریقہ ہے؟ بھاگ جائیں گے یہ کھڑے نہیں رہیں گے، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی علماء سے ملیں، اور اگر کہیں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے تو کر لیں، اس میں تو کیا حرج ہے، مشورے سے ہوتا ہے نا۔ اور جو کابینہ بنائی ہے، سبحان اللہ، اور جو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، تاریخ انسانی میں ایسا وزیر اعلیٰ بزدار جیسا لائق آدمی کبھی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک۔ باقی یہ اجرا ہوگا، میرا خیال ہے انہیں پتہ چل جائے گا۔ کراچی کے الیکشن نوشہرہ کی سیٹ ہار گئے، اپنی سیٹ تھی نا، پارٹی کی بدنظمی کی وجہ سے ہار گئے نا۔ مریم صاحبہ کے عجیب قسم بیانات بھی تھے اس کے اوپر۔ 2013 میں جو ضمنی الیکشن میں جو سیٹیں تھیں، 4 میں سے میرے خیال ہے 3 ہار گئے، اپنی جیتی ہوئی سیٹیں۔ اور کراچی کی اگر جیتی ہوئی سیٹ ہار گئے، جس کا خطرہ تو ہے، خطرہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے 10,000 ووٹ تھے، ان کے امیدوار کو ملے، ٹی ایل پی کو ملے تھے کوئی، میں سمجھ رہا 34,000، وہ مجھے تصحیح کیا لوگوں نے کہ اس سے کچھ کم تھے۔ اچھا وہ ووٹ جو ہے، سعد رضوی صاحب، دلچسپ بات یہ ہے، اب تو میں نے بڑی کوشش کی معلوم کرنے کی، انہوں نے کو میسیج بھیجا کراچی، نہیں پتہ چل رہا، ایسا لگتا ہے کہ وہ فریق نہیں بننا چاہتے۔ ایک آدمی ان کا کھڑا ہو گیا، لیکن وہ سعد رضوی کی اگر توثیق نہیں ہوگی تو وہ کتنے ووٹ لے گا۔ اچھا ایک یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو جو دفتر بنایا الیکشن کا، وہیں رات کو سو جاتے ہیں، سویرے اٹھتے ہیں، چل پڑتے ہیں، وہ تو برکوہلک ہے نا، کام میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ تو شاید پچھلی دفعہ تو انہیں بہت تھوڑے ووٹ ملے تھے، اس دفعہ شاید کچھ زیادہ ملیں گے۔ ایم کیو ایم کو امیدوار بھی ہے، لیکن مفتاح اگر جیت گیا، مفتاح بڑا ٹیکٹفل ہے، مفتاح کے چہرے کی سادگی پر نہ جائیں۔ اور اے این پی نے حمایت کر دی، اگر ہار گئے فل حمایت کی تو فیصل وابڈہ صاحب سے جو ہے وہ ووٹروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، جو ان سے ملنے کے لیے جاتا تھا
رزلٹ تو اللہ جانے کیا ہوگا، میں تو آپ کو آثار و قرائن بتا رہا ہوں. تو وہ کہتے تھے تم نے تھوڑی مجھے جیتا ہے. کس نے جیتا ہے بھائی؟ ووٹر نہیں جیتا ہے. ڈیفینیٹلی ایک ووٹر. فرق کتنا تھا شہباز شریف کا اور ان کا؟ کتنا فرق تھا؟ 1000 ووٹوں کا فرق تھا. اب مولانا فضل الرحمان کے 10,000 ووٹ. کوئی میریکل ہی ہوگا، جیت جائیں. میریکل بھی ہو جاتے ہیں، اپسیٹ بھی ہو. جو صاحب عمران خان صاحب کو اپنی 2.5 سال کی کارکردگی پر بڑا فخر ہے اور آج انہوں نے بیان بھی کیا. فخر ہی ہونا چاہیے. وہ تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسی مشکل حکومت ملی جیسی کبھی ملی ہی نہیں تھی کسی کو. قائد اعظم کو تو ایسی حکومت ملی تھی، خزانہ لبریز لبالب بھرا ہوا، کھربوں ڈالر تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہاں لگائیں. ٹھیک ہے. اور مصطفیٰ کمال جو ہے اس کو قائد اعظم کو شکست ہو گئی تھی 37 کے الیکشن میں یا 36 میں ہوئے تھے، مسلمانوں کے 24% ووٹ میں. اس کے بعد انہوں نے تحریک اٹھائی. مصطفیٰ کمال کو جو جنگ لڑنی پڑی سارے عرب کے خلاف. آسٹریلیا کہاں ہے؟ وہاں سے جعلی اخبار چھاپنے پڑتے تھے. مصطفیٰ کمال کو تو کوئی مشکل درپیش نہیں تھی. جرمنی، جاپان، کوریا، کیا کیا ملک ہے، برطانیہ جنگ عظیم 2 میں تباہ ہو گئے تھے. پھر ان کی زمینوں سے سونا نکل رہا تھا اور کھربوں ڈالر جو ہیں وہ آسمان سے برس رہے تھے جنت امیر کی. ہر ایک کو مشکل حکومت ملتی ہے. موسٹ آف دی گورنمنٹس جو ملتی ہیں وہ مشکل حالات میں ملتی ہیں. وہ ڈنگ سیاپنگ کو کیا ملا تھا؟ موتے تم کیا چھوڑ گئے تھے؟ میرا خیال ہے میکسیمم جو اس وقت 81 کے فگرز تو مجھے یاد ہے، 87 کے یاد نہیں ہے، $180 تھے. تو $180 سے $250 ہوں گے. پاکستان کے $380 تھے 1981 میں، تو 87 میں ڈیفینیٹلی اپنا $450 ہوں گے. تو وہ یہ ہے اپنے کارنامے گنواتے رہیں. اور جو ان کی جو اچھا کام ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی وہ ہیلتھ کارڈ والی اسکیم بہت اچھی ہے. کسانوں کے بارے میں صرف سوچ رہے ہیں ابھی. کسانوں کے بارے میں امید ہے، کسان وہ ابھی تفصیل معلوم نہیں ہے، امید ہے اس کو کچھ کریں گے. بات یہ ہے جب تک پیداوار نہیں بڑھتی نا، صنعتی پیداوار. یہ بتائیے کہ کون سے 2 ممتاز امیدوار ہیں؟ پی ٹی آئی کا بھی امیدوار، نون لیگ کا بھی ہے، اور ایم کیو ایم کا بھی ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کی کا بھی ہے. تو کیا کون سے 2 امیدواروں کے میں مقابلہ ہے اور کس کے جیتنے کا امکان زیادہ ہے؟ سر یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی چھوڑی ہوئی سیٹ ہے اور یہاں پہ ان کے ہی امیدوار ہیں. امجد آفریدی کو ٹکٹ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. دوسرے مصطفیٰ اسماعیل صاحب ہیں سابق وزیر خزانہ، یہ دوسری مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور اسی حلقے میں تیسرے جو ممتاز امیدوار ہیں مصطفیٰ کمال ہیں جو چیئرمین پی ایس پی ہیں. تیسرے ممتاز کون ہے؟ پاکستان زمین پارٹی کے سید مصطفیٰ کمال. اچھا. اسی طرح پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل ہیں اور ایم کیو ایم کے ہیں. ان کو آپ چوتھے نمبر پہ سمجھتے پیپلز پارٹی والے کو؟ عبدالقادر مندوخیل، پروفیسر عبدالقادر مندوخیل. نہیں، آپ کو خیال ہے وہ چوتھے نمبر پہ آنے کا امکان ہے ان کا؟ جو میں نے جو لوگوں سے بات کی ہے، جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، حلقے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ پاکستان زمین پارٹی کے جو چیئرمین ہیں یہ فرسٹ ٹائم اس حلقے سے آئے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں، کمپین اچھی ہے. اچھا. لیکن بورڈ کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے. اگر وہ ایسا لگتا ہے آثار ہیں کہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آ جائیں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاکستان مسلم لیگ نون کے واضح امکانات اس لیے نظر آتے ہیں یہاں پہ کہ کیونکہ ایم ایم اے نے جنرل الیکشن میں 10,000 ووٹ لیے تھے اور اب وہ جے یو آئی کے جو امیدوار ہیں مولانا عمر صادق وہ بھی ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں مصطفیٰ اسماعیل سے. اور اسی طرح اے این پی والے بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ کراچی کا واحد حلقہ ہے جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امکانات ہیں کہ نشست وہ جیت سکتے ہیں. یہاں پر جو پٹھان برادری ہے، ہماری پشتون برادری ہے، ہمارے پنجابی ہیں، ہمارے اردو اسپیکنگ والے ہیں، یہ ساری کمیونٹیز اس حلقے میں پائی جاتی ہے. آپ منی پاکستان بھی اس حلقے کو کہہ سکتے ہیں. اور تو پشتونوں میں تو ووٹ ہیں خان صاحب کے، کوئی شبہ ہی نہیں اس میں. ساری افسر شاہی جو ہے ٹاپ پہ وہ بھی پختونوں پہ مشتمل ہے اور پختونخوا کے لوگ ہیں وہاں پہ، تو اس میں ان کی مقبولیت میں کوئی شبہ نہیں. لیکن یہ کہ مولانا فضل الرحمان کے بھی ووٹ 10,000 گئے پہ، جو شہباز شریف 1,000 سے جیتے تھے اگر میرا حفظہ درست ہے،
تو وہ پشتونوں کے ووٹ بھی گئے, مولانا فضل الرحمان کے 10,000 ووٹ بھی اگر گئے تو پنجابیوں کے بھی ووٹ اگر گئے, کیونکہ پنجابیوں کو تو درخورے اتنا کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے وہاں پہ, تو وہ بھی اس کی طرف جا سکتے ہیں. مرکزی پنجاب میں تو وسطی پنجاب میں تو نون لیگ کو بالا تری ہے. تو یہ تو 1,000 کا ہی سارا فرق تھا, تو یہ تو 20-25 ہزار ووٹوں کا اگر فرق پڑ جاتا ہے تو یہ تو پھر تو مفتاح کے جیتنے کا بہت چانس ہے. کیا وابڈا صاحب نے کوئی ترقیاتی کام کافی کرائے ہیں کہ اس کی وجہ سے جیت جائیں؟ سر 2 میں نقطے بیان کرنا چاہوں گا. ایک فیصل وارڈا والی جو آپ نے بات پوچھی, انہوں نے یہاں پر فنڈ ضرور لگائے ہیں, لیکن اس حلقے میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے. یہاں پر ہم جہاں پہ بھی گئے ہیں حلقے کے لوگ کہتے ہیں کہ پانی کے مسائل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 23,000 ووٹ لیے تھے جنرل الیکشن میں تحریک لبیک کے امیدوار نے, یہ تیسرے نمبر پہ آیا تھا. آپ اس فیکٹر کو مس نہیں کر سکتے. اس مرتبہ تحریک لبیک کا ووٹ کی کمپین نظر نہیں آتی ظاہر حلقے میں, لیکن ان کا ووٹر موجود ہے, اور 23,000 ووٹ لیے تھے, یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کتنے ووٹ لیے تھے ٹی ایل پی نے پچھلی دفعہ. 23,000. اچھا 23,000. جی سر 23,000 ووٹ. وہ تو کوئی اب تک کوئی معلوم نہیں ہو سکا کہ آپس سے سعید رضوی صاحب نے کسی کی حمایت کی ہو. ایسا لگتا ہے کہ وہ محتاط ہیں, وہ مذاکرات ان کی ترجیح ہے, الیکشن ان کی ترجیح نہیں ہے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی کو تو وہ ووٹ دینے سے رہے, تو یہ تو پھر اپنا یعنی مفتاح کے حق میں ہی جاتا ہے. وہاں رزلٹ کے بارے میں حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو پولنگ آپ کا خیال ہے پرامن ہو جائے گی؟ حالات حلقے میں اچھے ہیں؟ سر ابھی تک تو حلقے میں حالات ٹھیک ہیں, نارمل ہیں, کسی قسم کا کلیش اور اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. تو پبلک میں ابھی چونکہ کووڈ کی وجہ سے اس طرح سے کمپین نہیں ہے, لیکن اچھے امیدوار ہونے کی وجہ سے یہ حلقہ اہمیت اختیار کر گیا ہوا ہے.